بچوں میں ایک انٹلیکچوئل لیول ہے، وہ بات کرنا جانتے ہیں، کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہیں، سلجھا ہوا بچہ میں نے پایا۔ تو یہ کیا ٹریننگ آپ نے گھر سے سیکھ کے ان کو دی ہے یا کس طرح سے وہ کرتے ہیں؟ بالکل، جو آپ کی تربیت ہوتی ہے وہ بالکل اثر انداز ہوتی ہے جب آپ کسی کو خود تربیت دے رہے ہوتے ہو۔ تو الٹیمیٹلی اٹس بیکاز آف مائی پیرنٹس، اور باقی سیکھ کے آئی ڈیڈ اسپیشل چائلڈ سائیکالوجی، تو سیکھ کے یہاں تک پہنچے۔ خود کو جو اسکلفل کر کے پھر جا کے ہم سوشلی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، تو آپ کا ان کے لیے کیا میسج؟ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے لانگ ٹرم پلان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو راشن دے دینا از ناٹ ہیلپ، بٹ اس کو لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کی طرف لے آئیں۔ وہ 10,000 روپے کے ہم جو راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں مختلف گھروں میں، وہ 10,000 روپے ایک بندے کو دے کے ہم ایک گھر کا چولہا جلا سکتے ہیں، اور وہ سیلف سفیشینٹ ہو سکتا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر ارماڈا، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم۔ تو آج کی سٹوری آپ کے سامنے حاضر لے کر آئے ہیں کہ ایسی سٹوری جو موٹیویشنل سٹوری ہے، جس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے، اور خواتین کے لیے اسپیشلی بڑی انسپریشنل جرنی ہے ان کے لیے کہ وہ ان سے سیکھ کر اور اپنی لائف میں بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جو پاکستان میں ایک ایسا ادارہ چلا رہی ہیں۔ 5 سالوں سے یہ ادارہ کام کرنے والا ہے، اور بچوں کی ٹریننگ، نہ صرف ان کی ٹریننگ بلکہ ان کی خدمت کر رہی ہے، اور پورے پاکستان میں ایک ایسا واحد ادارہ ہے جو ان کی سکلز پر کام کرتا ہے، بچوں کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ آرفن جو بچے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا، پھر ان کی سکلز پہ کام کرنا، نہ صرف ان کی سکلز پہ کام کرنا بلکہ ان کی ہیلتھ کی صحت پہ بھی کام کیا جاتا ہے، ان کی انٹلیکچوئل سکلز پہ بھی کام کیا جاتا ہے، ان کو انٹلیکچولی بہتر کرنا، سوسائٹی کے اندر کس طرح سے انہوں نے کام کرنا ہے، وہ ساری ٹریننگز بھی کروا رہے ہیں۔ تو آئیے ملواتے ہیں آپ کو مس ظہیر راشد سے، جو کہ سی او ہیں اور فاؤنڈر بھی ہیں ودوحا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی۔ ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سوشل سیکٹر میں آنا اور پھر کام کرنا، اس طرح سے کام کرنا جو باقی لوگ کر رہے ہیں ان سے مختلف کرنا، یہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ آپ کی انسپریشنل کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جن کو آپ نے دیکھ کر یہ کام شروع کیا؟ میرے والد صاحب کی مینلی سپورٹ ہے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایبل ٹو ڈو وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ۔ میری فیملی کمپلیٹلی میرے ساتھ ہے، میں اکیلے کام نہیں کر رہی۔ میری فیملی کی پوری سپورٹ ہے مجھے ہر حوالے سے، اور اس کے علاوہ مائی انسپریشن واز مائی ابا اور دادی، اور دین پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج یتیم تھے، اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو فالو دا لیگیسی جو ہماری اسلام کی لیگیسی ہے، تو آئی تھاٹ ٹو پرسیو اٹ دس وے۔ alright، باقی ادارے بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ادارے میں ایسا کیا یونیک ہے کہ آپ لوگوں سے مختلف کام کر رہی ہیں؟ جس طرح بچوں کے آپ ٹریننگ بھی کروا رہی ہیں۔ ہم بچوں کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ہم اکنامکلی بھی کام کر رہے ہیں، ہم مینٹل اسٹیبلٹی پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ دیٹس دا موسٹ یونیک پارٹ آف آور انسٹیٹیوشن۔ alright، یہ ادارہ کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے اور اس میں کتنے بچے ابھی تک آپ نے اس میں؟ ودوحا ویلفیئر آرگنائزیشن اپراکسیمیٹلی 5 ایئر سے کام کر رہا ہے، اور ودوحا کیئر ہوم کو بھی اپراکسیمیٹلی اتنا ٹائم ہو گیا۔ آپ کو ظاہر بات ہے مشکلات تو آتی ہی ہوئی، اتنا بڑا ادارہ چلانا، فنڈنگ میں جب آپ کمپین لانچ کر رہی ہوتی ہیں تو کس طرح سے لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ہمیشہ لوگوں سے کہتے ہیں ڈونٹ گیو اس فنڈس، بی دیئر فار اس۔ مطلب اگر کوئی بندہ آ کے بچوں کو کچھ سکھا دے گا، دیٹس مور ویلیویبل۔ باقی یہ ہے میری فیملی سپورٹ ہے مینلی، اور کچھ لوگ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ آپ کا یہ جو ماڈل ہے یہ فائنینشیل ماڈل ہے، تو یہ کس طرح سے فائنینشیل ماڈل ہے؟ بچوں کو آگے ان کے فیوچر میں کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرے؟ اس ماڈل کو بنانے کا مقصد اکنامک اسٹیبلٹی تھا، کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اور ہم لوگوں کی مدد تو کرتے ہیں، پاکستانی بہت زیادہ دلیر قوم ہے ایز ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کے حوالے سے، لیکن الٹیمیٹ پرپز ہمارا یہ تھا کہ ہم اگر ہیلپ کریں ہم لانگ ٹرم ہیلپ کریں۔ اس کے حوالے سے ہم نے بچوں کو یہاں پہ رکھنے کے بعد، ہمارے پاس مختلف قسم کے بچے ہیں، آرفنس ہیں، جوینیسائڈ کے بچے ہیں، ڈرگ ایڈکٹس کے بچے ہیں، ڈیورس پیرنٹس کے بچے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم ان کو کمپیوٹر سکھا رہے ہیں، ہم انہیں چیس سکھا رہے ہیں، ہم انہیں اسکول بھی بھیج رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہارس رائڈنگ سیکھ رہے ہیں، کک باکسنگ سیکھ رہے ہیں۔ ان کی سائیکالوجسٹ آتی ہیں جو، چونکہ یہ بچے ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں تو ان کے ٹراما کو ہیل کرنے کے لیے وی نیڈ ہر، اور اس طرح بچوں کو ہم پہلے مینٹلی اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے چیزیں سکھاتے ہیں، دین دے موو فارورڈ۔ اچھا، اکثر ہم بچے یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کے اولڈ ایج یا آرفنیج ہوم میں رہتے ہیں، اور سوسائٹی میں جب ان کو انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس طرح سے وہ انٹریکٹ نہیں کر پاتے، خود کو انفیریئر وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک کمپلیکس ہوتا ہے،
ایک کمیونیکیشن بیریئر بھی ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ادارے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بچے یہاں سے لرننگ کر رہے ہیں یا جو اسکل سیکھ رہے ہیں وہ باقی اداروں سے کس طرح سے مختلف ہیں, اور آپ کس طرح سے یہ مینیج کرتی ہیں؟ ہم ان کو انٹریکٹ کراتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو میں نے پیچھے ریپیٹ کی ہیں یہ اس لیے سکھائی جاتی ہیں تاکہ ان میں کانفیڈنس آئے. ہر ایک بچہ جو ان سارے پروسیس سے, اس سارے اسٹرگل سے گزرے گا, اس کے اندر ایک مختلف قسم کا کانفیڈنس ہوگا. پھر وہ الٹیمیٹلی جب وہ کسی پلیٹ فارم پہ آئے گا زندگی کے, جہاں پہ وہ ارننگ کرنا چاہتا ہے یا کچھ سیکھنا چاہتا ہے, تو ہی ول بی اوپن ٹو اٹ. اور اس حوالے سے یہ ساری جو ہمارا ٹریننگ ماڈل ہے وہ الٹیمیٹلی ادھر ہی فال کرتا ہے. رائٹ. انڈور ایکٹیویٹیز کی بڑی اچھا ضرورت ہوتی ہے کہ بچے تو ایک بند کمروں میں ہیں یا ایک وہ آپ کے سیکٹر میں ہیں, تو کس طرح سے آپ مینیج کرتی ہیں, کیونکہ ایکٹیویٹیز کروانا بڑا ضروری ہے. تو آپ کے ادارے میں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور بچوں کو کس طرح سے آپ ٹرین کرتے ہیں؟ چیس ہم سکھاتے ہیں, ادر دین دیٹ کمپیوٹر سکھا رہے ہیں, کیونکہ انشاءاللہ وی ہیو اے پلان کہ ان کو آئی ٹی کی طرف لے کے جائیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ لوگ بھی آتے ہیں, وہ بھی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. دے ریڈ بکس, دے لرن تھنگس, اور پھر ہم ان کو فوٹوگرافی بھی سکھاتے ہیں. اچھا. سو دیر آر ملٹیپل تھنگس جو یہ سیکھ رہے ہیں انڈور بھی. ٹھیک ہے. میں بلکہ آپ کے ادارے کو میں نے خود بھی وزٹ کیا, تو وہاں پہ بچوں میں نے باقی جو ادارے ہیں وہاں سے مختلف پایا کہ وہ بچوں میں ایک انٹلیکچوئل لیول ہے, وہ بات کرنا جانتے ہیں, کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہیں, ایک سلجھا ہوا بچہ میں نے پایا. تو یہ کیا ٹریننگ آپ نے گھر سے سیکھ کے ان کو دی ہے یا کس طرح سے وہ کرتے ہیں؟ بالکل, جو آپ کی تربیت ہوتی ہے وہ بالکل اثر انداز ہوتی ہے جب آپ کسی کو خود تربیت دے رہے ہوتے ہو. تو الٹیمیٹلی اٹس بیکاز آف مائی پیرنٹس, اور باقی سیکھ کے آئی ڈیڈ اسپیشل چائلڈ سائیکالوجی, تو سیکھ کے یہاں تک پہنچے ہیں. آلرائٹ. سم ٹائم بچے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, اداسی کی طرف چلے جانا, پھر ان کو اس سے باہر نکالنا, اس کے لیے کوئی تھیراپی یا کیا کس طرح سے آپ اس کے لیے کانسٹنٹ ہم تھیراپیز کرتے ہیں, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہمارا تعلق ان سے ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ادارے میں رہ رہے ہیں, نہ ہم نے ماحول ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہ ادارے میں رہ رہے ہیں. ہم نے ماحول ایسا دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ تم لوگ تربیت پانے آئے ہو, سم ڈے یو گونا بی اوکے ود اٹ. یہاں پہ پروفٹ بھی گئے تھے اور مختلف شہر میں, اور انہوں نے تربیت پائی. اسی طرح تم لوگوں کا یہ وقت ہے جہاں پہ تم لوگوں نے تربیت پانی ہے, اینڈ دین سم ڈے یو گونا بی ویری اوکے ود اٹ. اچھا زوفا, تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ یہ تو چلو آپ کام کر رہی ہیں, اس کے علاوہ اور کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جس پہ آپ کام کر رہی ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارا پروجیکٹ ہے ہائی رائٹس کے نام سے, جس کے اندر ہم خواتین کے بارے میں کام کر رہے ہیں, خواتین کی منسٹریشنل ہائیجین مینجمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ واش رائٹس جو کہ ہیں, اس کے علاوہ ہم خواتین کی مائکرو فائنانسنگ پہ کام کر رہے ہیں. جو خواتین اسٹیبل نہیں ہوتی یا ڈیورس ہو جاتی ہیں, ان کی فائنینشیل اسٹیبلٹی پہ کام کریں. ہم نے کووڈ میں بہت کام کیا, بے شمار لوگوں کو راشن تقسیم کیا, ان کی میڈیکل اسسٹ کی, اور فلڈ کے اندر بھی ہم بانڈا جات, تروٹ, راجن پور, رحیم گرہان اور بہت سارے مختلف جگہوں پہ ہم نے کام کیا. ڈسیبل لوگوں کے حوالے سے بھی ہمارا پروجیکٹ چلتا ہے. اچھا, ویمن امپاورمنٹ پہ آپ نے بات کی, تو ویمن امپاورمنٹ میں اب کس طرح سے کردار ادا کر رہی ہیں؟ کیا ایسی آپ کے پاس اسکلز ہیں یا جو لوگ آپ سے سیکھتے ہیں, یا خواتین کس طرح سے آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بیسکلی ہم کام کر رہے ہیں ایک ولیج ماڈل پہ, جس کے اندر ہم ایسی خواتین جو کہ ان پڑھ ہوتی ہیں, اور اگر آپ نے وزٹ کیے ہوں مختلف علاقے تو وہ بالکل بچے ننگے گھوم رہے ہیں اینڈ بہت عجیب ماحول ہوتا ہے. تو ہم ان عورتوں کو تعلیم بالغہ دے رہے ہیں جو کہ نماز کی بیسک تہذیب اور نماز کا طریقہ اور یہ سارا کچھ. سو وی آر ورکنگ آن دیٹ, اور اس کے بعد انہی خواتین میں سے ہم فلٹر کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہم اسٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آلرائٹ. آپ میڈیکل کیمپس وغیرہ بھی ڈفرینٹ علاقوں میں کرتے ہیں, تو کیسا ایکسپیرینس جاتا ہے کہ لوگوں کو بیسک صحت کی جو سہولتیں ہیں وہ میسر؟ بہت برے حالات ہیں اس حوالے سے, کیونکہ اگر کوئی سہولت میسر بھی ہے اس تک رسائی بہت مشکل ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے اسسٹ کرنا, جو کہ بیسک ایکسیس ہونی چاہیے ہر کسی کی, اس کو اسسٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا. پچھلے دنوں ایک بچہ ملا, اس کا آپریشن ہوا تھا, اور اس کی تیسری دفعہ آپریشن ہو رہا تھا ڈیو ٹو دا مس مینجمنٹ. غلط ٹائم پہ آپریشن ہو گیا, اس کے اندر روئی رہ گی, سیزر رہ گی, اور وہ بیچارہ بہت برے حال میں تھا. سو اس طرح کے کیسز کو ہم پروسیڈ کرتے ہیں, ان کو فائنینشلی بھی اسسٹ کرتے ہیں اور میڈیکلی بھی اسسٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ ادارہ چلانا مشکل ہے, فنڈ کہاں سے آپ جنریٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ بتائیں. فنڈز ایسے ہیں, میری فیملی سپورٹ ہے مینلی, اور میرے خاندان والے, گھر والے سب مل کے سپورٹ کرتے ہیں, اور اس طرح میں یہ ادارہ چلا رہی ہوں. ٹھیک ہے.
آپ 24 بچوں کی ماں بن چکی ہیں. لوگ آپ کو کس طرح سے اپریشیٹ کرتے ہیں؟ بیکاز یہ بہت اعلیٰ کام ہے جس طرح سے آپ سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیوٹی، ایک اچھا میسج دے رہی ہیں. آپ اپنے دیے کا، اپنے حصے کا جو ہے وہ دیا جلا رہی ہیں. تو کیسا لگتا ہے جب آپ کو لوگ ملتے ہیں؟ اور الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے اور بہت رسپانسبلٹی فیل ہوتی ہے کہ اگر لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں تو اچھا بن کے بھی دکھانا ہے، ناٹ ٹو دیم، اپنے آپ کو اور واقعتاً اس حقیقت کو فلفل کرنا ہے. تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. صرف اچھا لگتا نہیں ہے پر مشکل لگتا ہے. alright. جو سوشل سیکٹر میں باقی سوشل ایکٹیوسٹ یا ایز اے والنٹیئرلی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسج دیں گی کہ ان میں کس طرح کی اسکلز ہونی چاہیے؟ بیکاز وی آر لیونگ ان ڈیجیٹل ایج. تو اس ایج میں رہتے ہوئے خود کو جو اسکلفل کر کے پھر جا کے ہم سوشلی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، تو آپ کا ان کے لیے کیا میسج ہے؟ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے لانگ ٹرم پلان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کسی کو راشن دے دینا از ناٹ ہیلپ، بٹ اس کو لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کی طرف لے آئیں. وہ 10,000 روپے کے ہم جو راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں مختلف گھروں میں، وہ 10,000 روپے ایک بندے کو دے کے ہم ایک گھر کا چولہا جلا سکتے ہیں اور وہ سیلف سفیشینٹ ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک ہم سب کو اس ماڈل پہ کام کرنا چاہیے. alright. جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اگر آپ کو سن رہے ہیں تو آپ کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں؟ وہ ودھا ویلفیئر آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پہ کر سکتے ہیں میسج، اینڈ دے کین کانٹیکٹ اور دے کین کم اوور ودھا اور بچوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، ان کو اسکل سکھا سکتے ہیں. دے کین ڈونیٹ ایز ویل. ذوقا بہت شکریہ. جاتے ہوئے ہمارے لسنرس کے لیے، سوسائٹی کے لیے بلکہ کیا کوئی میسج دینا چاہیں پلیز؟ اس وقت ہماری سوسائٹی کو ہماری بہت ضرورت ہے، تو جتنا بھی ہم ان پٹ دے سکتے ہیں یہ بہترین وقت ہے ان پٹ دینے کا. ویل وی ہیو مس ذوقا راشد جو بتا رہی تھی کہ ان کی ودھا ویلفیئر فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کر رہی ہے اور معاشرے میں ایسے بچے جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، جو آرفن ہو جاتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا، ان کا بازو بننا اور ان کو پھر معاشرے کے برابر کھڑا کرنا ایک بہت بڑا کام ہے. ان کو سکلز دے کر اور سکلز دینے کے بعد ان کو ایسا امپاور کرنا کہ وہ فائنینشلی خود سٹیبل ہو کر اپنا گھر بنا سکیں. تو یہ تھی آج کی ہمارے ساتھ موٹیویشنل سٹوری، ایک سکسیس سٹوری، ایک ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرنے والی وہ پاکستان کی باہمت خاتون جو بتا رہی تھی کہ ان کی کس طرح سے سکسیس سٹوری ہے، وہ کس طرح سے سوشلی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں. تو امید کرتے ہیں آج کا سیگمنٹ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.